کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آرمی چیف صاحب کو پاکستان کے استحکام میں جس طرح میں نے ایک کردار ادا کیا ہے، اللہ انہیں بھی کردار اس طرح مثبت انداز کرنے وہ تو کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. دیکھ لیں ان کے آنے سے پہلے کی معیشت دیکھ لیں، آج دیکھ لیں. آپ نے دیکھیں اینگل تو چینج کر دیا، لیکن آپ حافظ صاحب جو ہیں جو آرمی چیف صاحب، دیکھیں یہ وہ بات نہیں ہے. اب وہ ایسے سپہ سالار ہیں کہ انہوں نے واقعی آ کے پاکستان کی معیشت کو یوں سٹینڈ کر دی ہے. اعلیٰ حضرت، میں ان کے بارے میں جو مشاہدہ ہے میرا، جس وقت میں پرویز مشرف صاحب کے بہت زیادہ قریب تھا جی، تو ان کی ہماری ملاقات مدینہ طیبہ میں ہوئی اور حضور کی مسجد میں جنرل صاحب سے. اور خدا کی قسم ان کو جو میں نے ان کی چال میں ادب بھی دیکھا، پھر اس کے بعد حافظ بھی ہوں، سید بھی ہوں، حضور سے عشق بھی ہو، اور پھر معیشت کے حوالے سے اس وقت جو ان کا کردار ہے، پاکستان سے محبت بھی بے پناہ کرتے ہوں. اور میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ چوروں کے درمیان میں استحکام پاکستان کے لیے ایک شخص پاکستانی معیشت کے لیے سوچ رہا ہو. جس طرح یہ زبان ہے نا، کہا گیا بھی تو اتنے 32 دشمنوں کے درمیان میں، اس نے کہا دشمن دیکھتے ہو، زبان نہیں دیکھتے اس کی نرمی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کے ارد گرد جتنے سیاستدان چور جمع ہیں، اب میں ایک ان سے انشاءاللہ قریب زمانے میں ملاقات کرنے والا ہوں، اور آپ کے پروگرام کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ 10 دن کے بعد عرب امارات سے میرے پاس وہ تمام تفاصیل آ رہی ہیں جو سیاستدانوں کی وہاں پراپرٹیز ہیں عرب کنٹری کے اندر. اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی وہاں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی خاصی پراپرٹی. یہ خوشی والی بات تو نہیں ہے، یہ تو غمی والی بات ہے. خوشی کے اس لیے ہے نا کہ دیکھیں نا میری بات سنیں، یہ خزانہ پڑا ہوا ہے، اوپر باپ جو ہے نا وہ سانپ بن کے بیٹھا ہے. جس دن حضرت صاحب ایک طرف ہوئے، خزانہ تو ہے نا. اچھا، جس دن ہمارے حضرت حافظ صاحب نے میری دی ہوئی لسٹ سب سے زیادہ وہاں کس کی پراپرٹی ہے، جس وقت نائب وزیر مفتی قوی صاحب جو ہے یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پراپرٹی ہے. اوہو، میں خود مشاہدہ کر کے آیا ہوں. اور یہ بڑی راز کی بات بتا رہا ہوں، اللہ کے عرب امارات میں میرے آنے جانے میں کوئی پابندی نہ لگے. جس محل میں زرداری صاحب کی صاحبزادی اور کس حالت میں بیٹھی تھی میں نہیں بتاتا، میں خاندانی آدمی، میری آنکھوں میں اس دن بڑے آنسو آئے. پاکستان وہ خوش نصیب ملک ہے جس کو لوٹو گے نا پھر یہی کچھ ہوگا کہ ایک ایک دو دو تین تین شادیاں کرو گے لیکن اولاد نہیں ہوگی، اور اگر اولاد ہوگی تو وہ اسی طرح جناب بقرۃ صفرا ہوگی جو اولاد ان کی ہے جو حکمران ہے. تو بہرحال وہی میں نے مسلم لیگ نون کے بھی اہم لوگوں کے بلڈنگیں، پلازے، وہی مجھے کہا گیا کہ یہ 1 2 3 پراپرٹیز مہنگی ترین یہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے خاندان کی ہے. اور جب کہ مفتی محمود صاحب جب فوت ہوئے تھے تو اس دن اگر ہمارے حافظ صاحب ان کی وہ نکال لیں کہ ان کا اثاثہ کیا تھا. جو شخص وزیر اعلیٰ رہا ہو صوبہ سرحد کا، اس وقت قائد حزب اختلاف رہا ہو، پرانی دنیا کے اندر بحیثیت مفتی اعظم ان کانفرنسوں میں شرکت کرتا ہو، عراق کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ ان کے یوں تعلقات ہوں، وہ جب ملتان آئیں تو میرے والد صاحب کو فون کریں گاڑی یا میں لے کے جاؤں یا میرا کوئی چچا لے کے جائے. ساری زندگی راولپنڈی کے اندر حضرت مفتی محمود صاحب ایک مدرسے میں آ کے رہتے تھے. ایک دفعہ آپ نے گاڑی خرید کی، کچھ مدت کے بعد وہ تو شریف النفس انسان، میں کہتا ہوں مفتی اعظم تھے، حالانکہ میرے استاد نہیں تھے، لیکن مجھے ان سے کمال درجے کی عقیدت اس لیے ہے، امانت، دیانت، صداقت. شاہ منورانی صاحب کو دیکھ لیں، کتنے ممالک کے اندر وہ اور ہم اکٹھے تھے. صدام کے ہم ان کے مہمان ہیں، لیبیا کے اندر ہم اکٹھے ہیں، تو کیا وہ آدمی پیسے نہیں بنا سکتا تھا؟ وہ تو اللہ کا ولی تھا، وہ اللہ کا ولی. وہ اس دور یہی کیفیت حضرت مفتی محمود صاحب. غلام غوث ہزاروی کے جنازے کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. اب اگر ایک محترمہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھتی ہے کہ آپ کے والد صاحب آتے تھے تو پنڈی کے مدرسے میں ٹھہرتے تھے، آپ کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے جو رزق کے حوالے. چلو آگے میں نہیں کہتے.